صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے اندر دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے، دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن ابھی میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے، وہ بعد کے دور میں آئیں گے۔ نمبر ایک، قوم معہم سیاۃ کاذناب البقر یضربون بها الناس، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دودھ کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے، وہ لوگوں پر اتیاچار کریں گے، لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا اور اتیاچار کرنے والا، چاہے وہ عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہو، پاور کا غلط استعمال کر رہا ہو، کسی بھی طریقے سے اگر کوئی کسی پر ظلم و ستم کر رہا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے جہنم میں جائے گا۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم کے اندر جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج ایسے کپڑے عام ہو گئے، ایسے کپڑے عام ہو گئے، مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، جوان عورتیں بھی پہن رہی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی پہن رہی ہیں کہ کپڑے کے اندر سے اور ان کے اندر کے لباس نظر آ رہے ہیں، ان کا جسم جھلک رہا ہے، کپڑا اتنا باریک ہے، کپڑا اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ عورت کا پورا شریر جھلک رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی بہترین تعبیر استعمال کی ہے، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ اگر کپڑا باریک ہے وہ بھی اس حدیث کے اندر آ گیا، کپڑا ٹائٹ ہے وہ بھی اس حدیث کے اندر آ گیا، کپڑا چھوٹا ہے وہ بھی اس حدیث کے اندر آ گیا۔ میرے بھائیو، ہر وہ لباس جو کپڑا پہننے کے باوجود اور ننگی نظر آئے، اللہ کے نبی اس حدیث کے اندر آ جاتا ہے۔ اور آگے آپ فرمایا ممیلات مائلات، تو غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرے گی، مائل کرے گی اور خود بھی مٹک مٹک کر کے چلے گی۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحھا، اور نہ ہی وہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ایسے بے حیا عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ بِالْبَصِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہو جاتی ہے، مگر ایسی عورتیں جنت سے بہت دور رہے گی۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے کپڑوں کا خیال رکھو۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو ایک عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، گھر میں اپنے سسر کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے بھی جب ایک عورت چلے تو دوپٹے میں چلے۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ دوپٹہ جہاں تہاں ہو ایسا نہیں چلے گا، دوپٹہ آپ کے گریبان اور سینے پر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، اسلام تو وہ دین ہے جو دیور کو، بھابھی کو دیور سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، جیجا کو سالی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، چاچا ماما پھوپھی خالہ کے جو لڑکے ہوتے ہیں، لڑکی جوان ہو جائے تو ان سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس اسلام کے اندر بے حیائی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام کے اندر بے غیرتی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اسلامی شرم و حیا کو اپناؤ، اسلامی لباس کو اپناؤ، اور آخری چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی جو ہوگی میرے بھائیوں، اور جس کو میں بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی یہ چیز ہی آج کامن ہو چکی ہے، اور وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا، نماز کا چھوڑ دینا، اور نماز کے بارے میں لاپرواہی کرنا، نماز کا خیال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک واقعہ یاد آیا، سعودی عرب کی سرزمین پر 3 نوجوان کار چلا رہے تھے، ایک کار چلا رہا تھا، وہ بیٹھے تھے ساتھ، اور وہاں کی روڈیں ماشاءاللہ بہترین روڈیں ہیں، سڑکیں ہیں، پوری سپیڈ میں گاڑی چلا رہے تھے، جوان خون تھا، گاڑی سپیڈ کو کنٹرول نہیں کر پائے، بڑا ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، اور 3 نوجوانوں میں سے 2 نوجوان آن دا اسپاٹ موت پا گئے۔ ٹریفک پولیس والے، شرطۃ المرور والے جب وہاں پہنچے تو جو نوجوان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا وہ آخری سانسیں لے رہا تھا،
جب ٹریفک پولیس والے وہاں پہنچے تو اس کی زبان سے ایک لفظ نکل رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا فی سکر فی سکر فی سکر، اور آخری ٹائم میں مرنے کے ٹائم میں یہ کہہ کر کے انتقال کر جاتا ہے، اس کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ ٹریفک پولیس والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مرنے کے ٹائم فی سکر کیوں کہہ کے جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے علاقے کے عالم دین سے پوچھا کہ آپ اس کا مطلب بتائیے کہ یہ کیوں کہہ کے جا رہا تھا فی سکر۔ عالم دین نے قرآن کی یہی آیت ہے، جہنمی جواب دیں گے جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم سقر کے اندر کیوں چلے گئے، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس عالم دین نے جواب دیا یہ بے نمازی نوجوان تھا، مرنے کے ٹائم جب روح قبضہ کرنے کے لیے فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اور اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے، اب جہنم کے اندر مجھے جانا ہے، اس لیے آٹومیٹک اس کی زبان سے جملہ نکلنے لگا فی سقر فی سقر، مجھے سقر میں جانا ہے، مجھے جہنم میں جانا ہے۔ جہنم سے بچنا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو نماز کی پابندی، یہ وہی نماز ہے۔ قرآن کا ایک حصہ پڑھا اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے برائی سے روکتی ہے۔ او موبائل کا غلط استعمال کرنے والے نوجوانوں، جب تم فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو رات میں موبائل کا گھر کا استعمال تم نہیں کرو گے۔ جب تمہیں اس بات کی چنتا ہوگی مجھے صبح 4 بجے اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھنا ہے، جب فجر کی نماز جماعت سے تم پڑھو گے تو کوئی غلط کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچو گے۔ نماز آپ کو بے حیائی سے میرے پیارے ساتھیوں آٹومیٹک روکے گی، اور یہ نماز ڈپریشن کا بھی علاج ہے، بے چینی کا علاج ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں بے چین ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، کوئی لڑکیوں کے پیچھے دیوانہ ہے، کوئی نوکری کے لیے پاگل ہوا ہے، کوئی میڈیکل کا ایگزام نہیں پاس کر رہا اس لیے وہ سوسائڈ کر لے رہا ہے۔ ہر ڈپریشن کا علاج نماز ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا کچے دل والا ہے، بڑا جلد باز ہے، بڑا بے صبر ہے، انسان بہت جلدی فیصلہ کر لیتا ہے، بہت جلدی ڈیسیژن لے لیتا ہے، انسان کے اندر سوچ سمجھ کی طاقت کم ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا بے چین، بڑا ناصبر ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی بھلائی ملتی ہے انسان کنجوس ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر یہ تینوں کوالٹی ان کے اندر نہیں ہے جو نمازی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز کا عادی ہو جائے گا، جو نماز کی عادت ڈالے گا میرے بھائیوں، وہ ڈپریشن سے بھی بچے گا۔ اس کے پاس دولت آئے گی تو وہ کنجوس نہیں بنے گا، مصیبت آئے گی تو پریشان نہیں ہوگا، اور ڈپریشن سے اس کا دور ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کی عادت ڈالو، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بناؤ۔ میری ماں اور بہنوں، آپ بھی نماز کی عادت ڈالو اور اپنی بچیوں کو نماز کی عادت ڈالو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پڑھائی کرو۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے میرے بھائیو۔ علامہ عبدالعزیز ابن باز سے پوچھا گیا ایک انسان ICU کے اندر ہے، کوما کی حالت میں ہے، اس کا ہوش میں ہے، وہ ہوش میں ہے لیکن وہ نہ تو اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، صرف آنکھوں سے آنکھیں پلکیں اس کی ہل رہی ہے اور سانس چل رہی ہے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کیا وہ انسان نماز پڑھے گا، اور پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ شیخ نے جواب دیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ جب وہ وضو نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، تو جس حال میں وہ لیٹا ہوا ہے اسی حال میں اپنی آنکھوں کے اشارے سے، اپنی پلکوں کے اشارے سے وہ نماز پڑھے گا۔ اس لیے کہ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے جب تک سانس چل رہی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
نماز اپنے وقت پر فرض ہے میرے بھائی. ہمارے اور کافروں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو قرآن کہتا ہے العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ. ہمارے اور مشرکوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے تو نماز کا فرق ہے. نماز پڑھنے والا مسلمان ہے اور نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. اور نماز اگر کوئی جان بوجھ کر کے نہیں پڑھتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے اور جہنم کے اندر جانے والا ہے میرے بھائیوں. اس لیے اگر نماز سے آپ دور ہیں اپنا تعلق نماز سے جوڑیے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے آگے اپنا سر جھکانا شروع کر دیجیے. بہت ساری ٹینشنوں سے اللہ کہتا ہے، مؤذن کہتا ہے نہیں 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 نہیں، تم کھیتی باڑی کو بڑا مت سمجھو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اے دکان میں بیٹھے رہنے والے لوگوں، یہاں کپڑا بیچنے والے بھی ہوں گے، کپڑے کے دکاندار بھی ہوں گے. کپڑے کا دکاندار اپنے دکان میں بیٹھ کر کے اگر یہ سوچتا ہے دنیا کی میری دکان سب سے بڑی ہے، اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے، دنیا کی یہ دکان بڑی ہے. مؤذن کہتا ہے نہیں نہیں، دنیا کی یہ دکان تمہاری بڑی نہیں ہے. اے چپل بیچنے والوں، اگر تم دکان میں بیٹھ بیٹھ کے چپل اور جوتے بیچ رہے ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ دنیا کی یہ دکان میری بڑی ہے، تو سن لو دنیا کی یہ دکان تمہاری چھوٹی ہے. اے اسکول میں پڑھانے والے ٹیچروں سنو، اگر تم اسکول میں کام کر رہے ہو، اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہو اور تم یہ سوچ رہے ہو مہینے میں ہم کو 50,000 60,000 سیلری ملتی ہے، یہ اسکول ہی سب سے بڑا ہے، تو سنو دنیا کا یہ اسکول بڑا نہیں ہے.